ایمان میرے سب سے چھوٹے چچا کی بیٹی تھی، رہتی بھی لاہور میں تھی۔ ہمارا وہاں آنا جانا کم تھا۔ باقی میرے ابا اور منجلے چچا کراچی میں ہی ایک ایک مکان میں رہتے تھے۔ 2 منزلہ مکان تھا، نیچے کا پورشن ہمارا تھا، اوپر کا منجلے چچا کا۔ یوں تو میری والدہ اور والد صاحب نے 1-2 بار لاہور کا چکر لگا لیتے تھے، لیکن تعلیم کی وجہ سے میں لاہور کافی سالوں سے نہیں گیا تھا۔ لیکن چھوٹے چچا کی بڑی بیٹی رانی کی شادی پر میں اپنے آخری سیمسٹر کے پیپر دے کر فارغ ہو چکا تھا۔ نوکری کی تلاش جاری تھی، اس لیے سوچا کہ لاہور کا چکر بھی لگا لیا جائے۔ کئی سالوں بعد میں نے ایمان کو نہیں دیکھا تھا، تقریباً یہی کوئی 6-7 سال بعد۔ اسے دیکھ کر تو میں جیسے اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ یوں تو چھوٹے چچا کی دونوں بیٹیاں ہی بہت پیاری اور خوبصورت تھیں۔ رانی تو خیر سے اپنی خالہ کے گھر جا رہی تھی، اور ایمان کو دیکھ کر میرا ایمان ڈولنے لگا تھا۔ نہایت ہی کم گو قسم کی لڑکی تھی، مجھ سے بس اس نے مسکرا کر سلام ہی کیا تھا۔ عام لڑکیوں کی طرح بے تکلف قسم کی نہیں تھی۔ حالانکہ رانیاں پھر بھی مجھ سے بات چیت کر رہی تھی، مذاق بھی کر لیتی تھی، کہتی تھی تم کب شادی کرو گے؟ اصل میں اور رانیاں یوں تو ہم عمر تھے، شاید اس لیے اس میں تھوڑی بے تکلفی تھی۔ لیکن ایمان ایک بار بھی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھی تھی۔ ایمان سے چھوٹا اس کا بھائی تھا، اس کے ساتھ بھی میری اچھی گپ شپ لگ گئی تھی۔ رانیہ کے سوال پر میں نے کہا کہ بس نوکری لگ جائے تو سوچ رہا ہوں میں بھی اپنے ہاتھ پیلے کر ہی لوں۔ ویسے سچ کہوں تو تم نے میرے ارمانوں پر پانی پھیر کے رکھ دیا۔ میں تو تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن کمبخت تمہاری خالہ نے میرے حق پر ڈاکہ ڈال دیا۔ میں نے آنکھ ونک کرتے ہوئے رانیہ کو چھیڑتے ہوئے کہا تو وہ مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہنے لگی بہت بدتمیز ہو، ذرا نہیں بدلے، مجھے تو لگا تھا انجینئرنگ کر کے کچھ عقل آ جائے گی، لیکن تم ویسے کے ویسے ہی فضول ہو۔ میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا مذاق کر رہا تھا سویٹ کزن، میں رانیہ کو ہی پریشان کر رہا تھا کہ اسی وقت ایمان سب کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ میں نے ایمان کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ اس نے چائے ٹرے پر رکھی۔ میں نے کہا ایمان پلیز 1 کپ چائے میرے ہاتھ میں پکڑا دو۔ میں کچھ شوق قسم کا تھا،